السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پردہ ہے تیری عفت و عصمت کا نگہبان، اے زن عصر روا اسلام کے آنچل میں آ، امت مسلم کی ماں اسلام کے دامن میں آ۔ کل بھی بخشی تھی تجھے اسلامی نے زندگی، کل بھی بخشی تھی تجھے اسلامی نے زندگی، آج بھی تیرا محافظ ہے فقط اسلام ہی۔ صدر ذی وقار شریکان محفل اسلام کا دستور ہے پردہ، پاکیزگی کا اظہار ہے پردہ، شرم و حیا کا علمبردار ہے پردہ، شرم و حیا کا اظہار ہے پردہ۔ سامعین کرام، اسلام کی آمد سے پہلے عورت کو معاشرے میں ذلت و اکارت کے آخری مقام پر پہنچا دیا تھا۔ عورت کو حقیر و ذلیل سمجھنے میں پوری دنیا متفق الرائے تھی۔ سرزمین عرب میں بھی عورت کا یہی مقام تھا۔ پیدا ہوتے ہی لڑکیاں زندہ درگود کر دی جاتی تھیں۔ لڑکیاں کی پیدائش کی خبر سن کر باپ کی نگاہ شرم سے جھک جاتی تھی اور وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ عزیزان گرامی، ایسے دور میں اسلام کے حوالے سے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والی فکرے نے پورے ریگزار عرب کا نقشہ ہی بدل دیا۔ عورت جو قابل نفرت تھی قابل عزت بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مزدہ زعفرہ سنا کر عورت کو عزت و عظمت کے بلند مقام پر فائز کر دیا گیا۔ سامعین کرام، اسلام میں عورت کو حقوق دیے۔ عورت کبھی بہن کی حیثیت سے پیار و محبت کے مستحق ٹھہرتی ہے تو کبھی بیٹی کے روپ میں الطاف و نوازشات کے مستحق ہوتی ہے، کبھی ماں کے لباس میں تعظیم و تکریم کے لائق بنتی ہے تو کبھی رفیقہ حیات بن کر محبت و دلجوئی کا باعث ہوتی ہے۔ عورت صرف اور سناک نظروں کا کھلونا نہیں، اب عورت محض جنسی جذبے کی تسکین کا سامان نہیں بلکہ اس کا پاکیزہ وجود ایک صالح اور خوشگوار معاشرے کی تشکیل اور انسانیت کی تعمیر کا سبب بن گیا۔ اگر کوئی اس کی طرف غلط نگاہ ڈالے تو وہ معتوب ہوگا، اگر کوئی اس کی عصمت کے تعلق سے غلط الزام لگائے تو ایسی شخص کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اے بنت ہوا، تو اپنی عظمت کو کہاں کھوج رہی ہے؟ آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والے ان بھیڑیوں کی بھیڑ میں؟ یہ تجھے آزادی تو نہیں دیں گے، ہاں تجھے آزادی کے نام پہ گمنامی کے اندرگار میں ڈھکیل دیں گے۔ یہ تیری عصمت و عفت کو تار تار کر دیں گے، تجھے آزادی کے حسین خواب دکھلا کر غلامی کی زنجیریں پہنا دیں گے۔ یہ تیرے جسم برہنہ سے اپنی آنکھوں کی ہوس بجھائیں گے، کبھی مس ورلڈ کے نام پہ تو کبھی اشتہارت کا فریب دیکھ کر اف۔ یہ رقص سرور کی محفلوں میں تیرا استحصال، یہ کھیل کود کے نام پر تیرا نیم برہنہ جسم کی نمائش، یہ سیلز گرل بنا کر دن بھر تیرا نظارہ حسن۔ اے زن عصر روا، کیا تو بھول گئی کہ ام عمارہ نے پردے کی چھاؤں میں رہتے ہوئے میدان جہاد کی دھوپ برداشت کی تھی؟ چہرہ پردے سے پوشیدہ ہے مگر قلوب علم و حکمت سے پور، اور سر پر تقویٰ کا آنچل ہے مگر ہاتھ میں تلوار، اور رات میں پردے کی آیت نازل ہوتی ہے، اور فجر کی نماز میں صحابیت رسول اپنے چہروں پر حجاب ڈال کر مسجد نبوی چلی آئی۔ اے عکس مریم، کیا تو بھول گئی کہ تجھے نظر نیچے رکھنے والی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا سخت حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے اپنے سینوں کو دوپٹے سے چھپائے رکھو، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور ثابت دور جہالت کی سجدہ نہ دکھاتے پھرو۔ اے بنت ختیجہ، تیرا حسن وہ خزینہ ہے جسے سب کی نظروں سے مستور رکھنا ہے، اگر اسے ظاہر کیا جائے تو اس کے لٹنے کا خطرہ ہے۔ تجھے شمع محفل نہیں بننا ہے، تو امور خانداری کی شہزادی ہے، تو بازاروں اور میلوں کی نہیں، تو گھر کی زینت ہے۔ تو ماں ہے، تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو بیوی ہے، تجھے شوہر کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے۔ تو بہن ہے، تجھے بھائی کی عزت و عظمت کو دوبالا کرنا ہے۔ تو بیٹی ہے، تجھے باپ کے نام کو اونچا کرنا ہے۔ یقیناً تجھ کو تیرا تحفظ دینے والا اور تیرے کھوئے ہوئے وقار کو واپس دلانے والا اگر کوئی مذہب ہے تو صرف اور صرف مذہب اسلام ہے، اور اسلام میں تجھے پردے کا حکم دیا ہے، اور پردہ تیری عفت و عصمت کا محافظ ہے۔ دیکھ کے پردے کا چلن تجھ کو اے بنت ہوا، دیکھ کے پردے کا چلن تجھ کو اے بنت ہوا، ہم نے تو شیشے کو پتھر سے بچا رکھا ہے۔ خدا حافظ۔